الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأيضا قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آخدہ خدمات میں کلام پاک میں سے 2 آیتیں تلاوت کی ہے. پہلی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون شخص اچھے عمل کرتا ہے. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے، اس آیت سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے ہم کو جو زندگی دی ہے، ہمیں جو پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے. تو وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے نیک عمل کرنا، دنیا میں آ کے اچھے عمل کر کے جانا اور پھر اللہ کے پاس اس کا حساب دینا. اللہ نے ہم کو یوں ہی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں آئے ایسے ہی دنیا میں زندگی گزار دی بے پرواہی سے، ایسے ہی ہم نے وقت گزار دیا، اپنے تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھا. تو یہ بات اللہ کو گوارا نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہماری زندگی کا مقصد بڑا اونچا ہے. کیا ہے؟ نیک عمل کرنا. اور اسی نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، دنیا میں اور بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. یہاں تک کہ فرشتے جو رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، وہ گناہ ہی نہیں کرتے، ان کے دل میں گناہ کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، معصوم ہیں. لیکن اللہ نے ان کو بھی اشرف المخلوقات نہیں بنایا، کیونکہ گناہ سے بچنا ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کے اندر ڈیزائرز نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے. لیکن انسان کے اندر خواہشات ہے، گناہ کرنے کا مادہ ہے. تو جب انسان اس خواہشات کو ترک کر کے، اس خواہشات کو کچل کر کے
اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو یہی اللہ کے دربار میں اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ اور یہی نہیں، فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے ان کو بہتوں سے بڑھت دی جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی دے کر۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، سپیریئر، سب سے اونچی مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ تو کس وجہ سے ہے انسان افضل؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے، جو تخلیق کا مقصد ہے، وہ ہے نیک عمل، عبادت۔ اس نیک عمل کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے۔ اور پھر جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے تخلیق کے مقصد پر عمل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا يظلمون، اگر وہ ایک برائی کرتا ہے تو ایک ہی برائی کی سزا اس کو ملے گی، 10 برائی کی نہیں، لیکن اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ یہی نہیں، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گندم کا 1 دانہ بویا، اس میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ 1 روپیہ خرچ کیا تو ہر بالی میں 100 دانے، 7 میں 700 دانے ہوئے، تو 700 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے، 700 گنا زیادہ۔ تو کتنا بڑھا چڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہی آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اس کو بڑھا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر انسان کے عمل کرنے پر رکھا ہے، اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، یہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور وہ ایمان رکھتا ہے، فاولئک يدخلون الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو نیک عمل کرے، اللہ پر ایمان رکھے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آگے فرمایا ولا یظلمون نقیرا، اس کا تھوڑا بھی حق ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا فمن یعمل من الصالحات فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر وہ تھوڑی نیکی کرتا ہے، ذرہ برابر بھی کرتا ہے، تو اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر وہ تھوڑا بھی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ اس لیے بنایا کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل کرنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اور پھر جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ نے اس کو بے حساب، اللہ اس کو بے حساب اس کا بدلہ دیتا ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے 10 کی برابر ثواب ملتا ہے، کبھی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے 700 کی برابر ثواب ملتا ہے۔ یہی نہیں، رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی نے 1 نفل ادا کیا تو اس کو 1 فرض کی برابر ثواب ملا، 1 فرض ادا کیا 70 فرضوں کی برابر اللہ نے اس کا ثواب عطا فرمایا۔ شب قدر کے اندر 1 رات اس نے عبادت کی، اللہ نے اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمایا۔
1000 مہینوں کا مطلب ہے تقریباً 83 برس 4 مہینے. تو اس نے 83 برس عبادت کی. اتنا سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو عطا کیا جس نے رمضان میں شب قدر کو پائی، اس میں عبادت کی. تو قلب محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھا ہماری زندگی کی تخلیق کا مقصد اور ہمارے اعمال کا اجر. لیکن انسان کتنے بھی عمل کر لے، ان عمل کو بچانا بھی ضروری ہے، ان اعمال کو بچانا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے عمل تو کر لیے لیکن ان کی حفاظت نہیں کی. ان کی حفاظت بھی ضروری ہے. ہم نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح بھی پڑھی، اعتکاف میں بیٹھے، بہت ساری نیکیاں کی، قرآن کی تلاوت کی، تو نیکیاں تو کما لی، لیکن اب ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان لاکھوں روپے کماتا ہے، اگر وہ پیسوں کی سیونگ نہیں کرتا، ان کو جا کے ویات کام میں، برے کاموں میں ایسے اڑا دیتا ہے، تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آخر میں 0 بیلنس بچ جاتا ہے. تو عقل مند وہی ہوتا ہے دنیا میں بھی جو پیسہ کماتا ہے اور اس کی سیونگ بھی کرتا ہے. تو اسی طرح عقل مند مومن وہی ہے جو نیک عمل بھی کرے، نیکیاں بھی کرے اور پھر ان کی حفاظت بھی کرے. ورنہ انسان کتنی بھی دنیا میں نیکیاں کر لے، اگر اس نے اس کی حفاظت نہیں کی تو آخرت میں وہ اس کے پاس 0 بیلنس سے بچے گا. اور جب 0 بیلنس رہ جائے گا تو پھر وہ جنت کی بجائے جہنم میں داخل ہوگا. مستحق تھا وہ جنت کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اگر کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور ایمان رکھتا وہ جنت میں داخل ہوگا. تھوڑا اس کا حق ضائع نہیں کیا جائے گا. لیکن جب اس نے عمل کو ضائع کر دیا تو ضائع کا مطلب کیا ہے؟ ضائع کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں تو کی لیکن اسے دنیا میں دوسروں کا حق مارا، کسی کو گالی دے دی، کسی سے پیسے لے کر واپس نہیں کیے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، تو کسی کا دل دکھا دیا. تو اس طرح کی برائی کی، بندوں کے حقوق کو مارا، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کی تمام نیکیاں ان کو دے دی جائے گی. یہ وجہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ من المفلس، کہ بتاؤ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، غریب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ سونا چاندی ہو، نہ روپیہ پیسہ، کچھ بھی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے جو قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا. اس نے حج بھی کیا ہوگا، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا. لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بتاؤ اس شخص کے اوپر کسی کا حق ہے؟ تو لوگ اعلان کریں گے. تو اس وقت وہاں نہ روپیہ چلے گا، نہ درہم چلے گا، نہ دینار چلے گا، نہ ڈالر چلے گا، وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا. تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائے گی. لوگ مطالبہ کرتے رہیں گے، اس کی نیکیاں دی جاتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں رہے گی. پھر اعلان ہوگا کہ شخص کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو. تو اس شخص کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیا. تو بہت ساری نیکیاں کمائی، رمضان میں عبادت کی، پوری زندگی عبادت کی، لیکن دوسروں کا حق مارتا رہا، دوسروں کو تکلیف دیتا رہا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے بزرگوں دوستو کہ عبادت کرنا بڑی بات نہیں ہے. ہم عبادت کر کے جو نیک عمل کماتے ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. صحابہ کرام کو اسی کی فکر تھی. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ربیع اسلمی ایک صحابی ان کو سخت الفاظ کہہ دیے، اور کہنے کے بعد بڑا افسوس ہوا، اور پھر فرمایا کیا مجھے بھی واپس ایسے الفاظ کہہ دیجئے؟ انہوں نے منع فرما دیا. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گئے اور شکایت کی. تو حضرت ربیع اسلمی فرمانے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے، خود ہی نے سخت الفاظ کہے اور خود ہی شکایت کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ربیع اسلمی آپ ایسے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. تو حضرت ربیع اسلمی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے.
تو غلط محترم دوستوں ہمیشہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، معصوم ہیں، جن کے بارے میں فرمایا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک، پہلے تو ہم معصوم ہیں. اگر انسانیت کی تقاضے کی وجہ سے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج بتاؤ کسی کا میرے پر کوئی حق ہے تو وہ حق میرے سے وصول کر لے. تو تمام صحابہ خاموش تھے. ایک صحابی جن کا نام عکاشہ رضی اللہ عنہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ میرا حق ہے. آپ نے پوچھا کیا حق ہے؟ کہ یہ حق ہے کہ آپ نے مجھے مارا تھا، میری پیٹھ پر مارا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ ان کے سامنے کر دی کہ آپ بدلہ لے لیجیے. پھر صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ جب آپ نے مجھے پیٹھ پر مارا تھا اس وقت میں قمیض پہنے ہوا نہیں تھا، میری پیٹھ ننگی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک نکال دیا کہ مارو. تو فوراً حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی اس کا بوسہ لے لیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا، کبھی ظلم نہیں کیا، صرف میں تو یہ چاہتا تھا کہ جو آپ کی پیٹھ پر جو مہر نبوت ہے اس کا بوسہ لے لوں. تو دیکھیے ایک نبی، اللہ کے نبی محبوب بندے جو معصوم ہیں، ان کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ کہیں کسی کا حق تو میں نے نہیں کھایا، کسی کو تکلیف تو نہیں دی. تو ہمارے اندر کتنی فکر ہونی چاہیے. یہی صحابہ کی فکر تھی. کیونکہ محترم دوستو اگر ہم نیکیاں کر لیں گے، کتنی بھی نیکیاں کر لیں، اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی. وہ قیامت میں ان تمام لوگوں کو دے دی جائے گی جن کا ہم نے حق مارا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی حفاظت بھی کریں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ کہنے سننے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے اور اس کا پورا اجر اور بدلہ ہم کو عطا فرمائے. آمین.